شمس اللہ جان صاحب قبلہ مصباحی المعروف سرکار باب حضور دامت برکاتہم القدسیہ ممبر رسول پر جلوگر ہیں، ان کی زیارت کریں۔ آپ یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہت کم وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام تر علماء کرام کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں آپ، برادران ملت اسلامیہ۔ ایسا نہیں کہ سرکار آ جائے ہیں آج ہی ہاتھ ملا لیں گے اور آج ہی دامن پکڑ لیں گے۔ سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں میں محبت کرتا ہوں، آخرت میں مت چھوڑیے گا مجھے سرکار، ایسا نہیں، بلکہ سرکار سے آپ جتنی بھی محبت کریں، اس محبت کا صلہ سرکار بابو حضور دے نہ دیں، کل میدان محشر میں اس کا بدلہ سرکار حضور کے نانا علیہ السلام ہم غلاموں کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہاں پر آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور آخر وقت تک حضرت بادہ تقریر ناصحانہ گفتگو ابھی 10-15 منٹ حضرت سے سماعت کریں گے۔ آج یہاں پر گفتگو سننے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے قدم کو پکڑنا اور ان سے وابستہ ہو جانا۔ جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مرید ہو جانا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کل قیامت کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اپنے پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارا پیر ایسا ہے، آج وقت دیا ہے اللہ نے آپ کو، آج یہاں پر بیٹھنا اور دعا میں، جب دعا ہوگی سلام کے بعد دعا میں یہ کہنا کہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ قسم خدا کی اتنا کہنا آپ کا کام ہے، بخشش کی ضمانت دینا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، آپ سرکار بابو حضور کی چہرے کی زیارت کریں اور میری گفتگو سنیں۔ ان علماء اکرام کی مقدس موجودگی میں چلتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ عرس مناتے ہیں، یہ عرس کا ثبوت کہاں سے؟ قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نیک کام کر کے لنگر کھلا کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آج یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام ابوا کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ذہن کو قریب کیجئے، مقام ابوا کیا ہے؟ مقام ابوا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک پہاڑی جگہ ہے، جہاں پر سرکار کی والدہ محترمہ یعنی ماں کی قبر انور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ادھر سے جا رہے ہیں تو ماں کی قبر پر حاضری دے دوں، ماں کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کر لوں۔ ادھر دل میں شوق پیدا ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ پیارے مصطفیٰ کو ان کی ماں کی قبر تک پہنچاؤ۔ تو بریلی سے ہم سب کے امام پکار اٹھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ المختصر یہ کہ جبرائیل امی کی معیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر انور پر پہنچے۔ اے عرس سلامی میں آنے والے زائرین اپنے ذہن کو قریب کرو۔ جب اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر انور پر پہنچے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہا۔ کون؟ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کی قبر انور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہا۔ ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے بلکہ ہاتھ اٹھانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ پیارے مصطفیٰ کو ان کی ماں کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے روک دو، منع کر دو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس روایت کی بنیاد پر بہت سے لوگ
गुमराह हो गए, और जो पहले से गुमराह थे और गुमराहों के दलदल में फंसते चले गए। माअज़ल्लाह, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नबी की माँ काफिरा थी, मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने नहीं दिया गया, नबी को अपनी माँ की कब्र पर हाथ उठाकर मांगने से रोक दिया गया। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, वजह ये नहीं थी कि नबी की माँ काफिरा थी, मुशरिका थी, नहीं, बल्कि वजह ये थी कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। चारों तरफ नबी के दुश्मन फैले हुए थे, मक्का का चप्पा चप्पा, होशा होशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी माँ की कब्र अनवर पर हाथ उठाकर दुआ करते तो आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ ये आवाज उठाते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिर कर दुआ की। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए नबी, आपको अपनी माँ की कब्र अनवर पर हाथ उठाकर दुआ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ए नबी, आपकी माँ बख्शी बख्शाई है। सिर्फ आपकी माँ नहीं बल्कि आपका नूर जिन जिन सुलभों से होता हुआ आमना तक पहुंचा है, ये सब के सब बख्शे बख्शाए हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके पीछे ठोस और मजबूत दलाइल है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने इस मौजू पर एक अदीब शान किताब तहरीर फरमाई और किताब शिफा की हदीस भी है। लम यज़लिल्लाहु यनकुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमा वल अरहामित ताहिरा हत्ता अखलुका मिन अबवैज। इस हदीस का खुलासा और निचोड़ ये है कि हर जमाने में परवरदिगार आलम ने नबी के नूर को पाक सुल्फों से पाक रहमों में मुंतकिल किया है। यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना तक, जहां जहां नबी के नूर को रखा गया वो सब के सब पाक थे, तैयब और ताहिर थे, इनमें कोई नापाक नहीं था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और साहिह सित्ता की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने मुसलसल 8 साल तक शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी दी। और वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती कुबूर अश-शुहदाई बिअहद अला रास कुल्ल सना, यानी हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी देते। खास उस तारीख में जिस तारीख में शुहदाए उहुद को कब्र में उतारा गया है। यानी ये नबी पैगाम दे रहे हैं कि कब्रों पर जाना भी जायज है और उर्स मनाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज आप उसे सलामी में तशरीफ लाए हो, यहाँ सरकार बाबू हुजूर की चेहरे की जियारत करो और यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से आप रुखसत फरमा गए, आपको हुजरे आयशा में दफन किया गया, तो अब हजरत आयशा इस सुन्नत पर अमल कर रही है, नबी की कब्र पर हाजिरी दे रही है। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, उन्होंने 2 साल तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। जब वो भी इस दुनिया से चले गए, आपको हुजरे आयशा में दफन किया गया, तो अब हजरत आयशा दोनों की कब्र पर हाजिरी दे रही है। पहले नबी की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र पर, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब खलीफा हुए, उन्होंने 8-10 साल तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। जब वो भी इस दुनिया से चले गए, आपको भी हुजरे आयशा में दफन किया गया। अब हजरत आयशा आती है तो चेहरे पे नकाब डाल के आती है, जिस्म को चेहरे को चादर से ढांप के आती है। सहाबा ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका, वजह क्या है? पहले नबी की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं रहा। उसके बाद उमर सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं रहा। लेकिन जब से हजरत उमर इब्न खत्ताब की कब्र बनी, आप आती हैं, तो आपके चेहरे पर नकाब क्यों होता है? ये रिवायत किसी एक में नहीं, 4 मुस्तनद किताब में मौजूद है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मैं बताना चाहता हूं कि एक औरतें कम मर्दों से शर्माती है। एक औरत को जब ये एहसास होता है कि मर्द उनकी तरफ देख रहा है, गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने दुनिया के मुसलमानों को ये बताना चाहती हैं, पैगाम दे रही हैं कि उमर जो नबी
نبی کے غلام ہیں، جب وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو آج نبی کی زندگی پر کیوں مناظرہ ہو رہا ہے، نبی کی زندگی پر کیوں مباحثہ ہو رہا ہے؟ اسی عقیدے کو حضرت عائشہ نے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو بریلی سے ہمارے امام پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سلامی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص تاریخ میں عرس کرنا، ولیوں کی بارگاہ میں حاضر دینا، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے زیارت قبور رسول اللہ کی کئی درجن احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قبروں پر جانا ثابت، قرآن پڑھ کر کے، نیک کام کر کے، کھانا کھلا کر کے ثواب پہنچانا یہ بھی ثابت تھی۔ اسی کے مجموعے کو ہم لوگ عرس بولتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم لوگ تو عرس کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں اور لنگر چلاتے ہیں، لیکن جو کام ہم کو کرنا چاہیے اللہ نے توحید کے بعد جو سب سے افضل قرار دیا ہے، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اخلاق کو، کردار کو، عادات کو، اطوار کو، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر خلوص بھی پیدا کرنا ہوگی۔ ہمیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ولیوں کے دامن سے مل کر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، اور میرے ملت کے نوجوانوں، اور اپنے پیر کے قدموں میں آ کر ان سے فیضیاب ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی 100% کامیاب تب نہیں کہ اس کی نماز کتنی اچھی ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کا عمل یہ ہو کہ وہ اپنے پیر سے محبت بھی کرتا ہو، وہ اپنے سید زادہ سے محبت و الفت بھی کرتا ہو، اس لیے کہ یہ نوری گھرانہ ہے، ان کا تعلق نور سے ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ساری دنیا میں مسلمان تباہی کے بالکل کنارے کھڑا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک اور کسی ملک کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں مسلمان تباہ نہ ہوتا ہو، جہاں مسلمان برباد نہ ہوتا ہو، جہاں مسلمانوں کی تباہی نہ ہو، جہاں مسلمانوں کی بربادی نہ ہو، جہاں ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے خطرناک دن بن کر نہ آتا ہو، جہاں ہر آنے والی شام مسلمانوں کے لیے خطرناک شام بن کر نہ آتی ہو۔ ٹی وی اسکرین پہ ہماری تباہی کی خبر، اخبار کے پہلے پیج پر ہمارے بچوں کی جیل جانے کی خبر چھپی رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تباہی ہمارے آنگن میں کیوں؟ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا عادی ہوتا ہے، کبھی بھی تباہی اس کے آنگن سے کروس نہیں کرتی۔ پھر ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ نماز ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس، اخلاق ہمارے اچھے، کردار ہمارے پاس، پھر بھی ہم مارے جا رہے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم کو کوئی بہار سے، بنگال سے، ہندوستان سے ہمارے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں بھی کی تھی، لیکن آج اس کے ماننے والوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں، آج ان کے ماننے والوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ حالات کیوں بدل گئے کہ ایمان ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نماز روزہ کی برکتیں ہمارے پاس، پھر بھی نماز روزہ کی برکتیں دکھائی نہیں دیتی؟ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، غور سے سنیں، وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرمائے تھے جس ماحول، جس سماج، جس علاقے، جس گھر کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ ہٹ جائے اور بیٹیاں ننگی بن کر مارکیٹ چلی جائے، جس سماج میں دور دور تک پردے کا نظام نہ ہو، جس سماج کی بیٹیاں ننگی بن کر مارکیٹ جا کر کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے میں فخر محسوس کرے، وہاں کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ وہاں حاجی صاحب دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو واپس کر دیتا ہے۔ وہاں مولانا صاحب پوری رات تقریر کرنے کے بعد
دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ ہر سال عرب کی اس مقدس زمین پر 40 لاکھ سے زائد حجاج اکرام جا کر کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں، کبھی حتیم میں، کبھی کہیں جا کے اپنی خیر و عافیت کی دعا کرتا ہے. یا اللہ مسلمانوں کو تباہی سے بچا لے، مسلمانوں کو بربادی سے بچا لے، مسلمانوں کو برباد ہونے سے بچا لے. لیکن جیسے ہی وہاں سے حاجی واپس آتا ہے کہا جاتا ہے جا حاجی، تیری دعا تیرے چہرے پر، تیری مانگ تیرے چہرے پر، تیرے مطالبات تیرے چہرے پر. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے گھر کی بیٹیوں نے زندگی جینے کا انداز بدل دیا ہے. تمہارے گھر کی بہو بیٹی اور مہیلاؤں نے اپنی زندگی جینے کا انداز بدل دیا ہے. یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے مگر کردار و کیریکٹر کے اعتبار سے کسی بازار میں بکنے والی خاتون سے کم نہیں. ارے جب مسلمانوں میں پردے کا نظام کس نے قائم کیا؟ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے پردے میں رہنے کی تلقین کی. جب مسلمانوں کی بیٹیوں کے اندر جنس اور ٹی شرٹ کا خوراک آ جائے، جب بیٹیاں ننگی بن کر مارکیٹ چلی جائے. آج ہمارے ہاں کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا بھائی رہتا ہے ممبئی میں، ہمارا بھائی رہتا ہے دلی میں، ہمارا بھائی رہتا ہے پنجاب میں. اب گھر پہ ہماری بہنوں کا چلن یہ ہے کہ اب وہ کسی کو کسی سے تیور لگا کے اس کے ساتھ بائک میں جا کے مارکیٹنگ کرنے میں، اسلام پور اور کشن گنج جا کر مارکیٹنگ کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں یہی ایک حالات ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن رہنے کے بعد قرآن کی برکتیں نہیں دکھائی دیتی، نماز روزہ کی برکتیں نہیں دکھائی دیتی. ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے دعا میں برکت ہو، اس کے گھر میں کمانے والے کی کمائی میں برکتیں ہوں. اگر ایک مسلمان ایسا چاہتا ہے تو بس اپنے گھر میں پردے کا اہتمام تو کر لیا جائے، اپنی بہو بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیا جائے اور اس طرح پردے کا انتظام کیا جائے جو آج سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے سماج میں پردے کا ماحول تھا. جب ہماری بیٹیاں قسم کھا لے گی، پردے کا اہتمام کرے گی اور قسم کھا لے گی ہماری بیٹیاں کہ ہم مریں گے ہم جیئیں گے تو فاطمہ الزہرا کے کردار کے آدھار پہ جیئیں گے. ہمارے نوجوان بچے قسم کھا لیں گے کہ ہم مریں گے تو امام حسین کے کردار کے اعتبار سے مریں گے. جس دن ایسا ماحول ہمارے سماج میں قائم ہو جائے گا، قسم خدا کی ہماری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. ہمارے پیر صاحب سرکار بابو حضور ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمپلیٹ مسلمان بن کر کے کامل ایمان والا جب تک ہم نہیں بنیں گے ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. ایک کمپلیٹ ایمان والے کی صورت میں، فاروق اعظم کی صورت میں ایک وقت زمین سے کہا تھا اے زمین سامنے والے بڑھیا کے تیل کو واپس کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو سامنے والے بڑھیا کے تیل کو واپس نہیں کرتی ہے تو میں تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فاروق اعظم جب اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ زمین کو دھمکاتا ہے کہ فوراً بڑھیا کے تیل کو واپس کر، تو زمین میرے ملت کے نوجوانوں فوراً بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم کے ایمان کے جلال کو دیکھا تو فوراً بڑھیا کے تیل کو زمین واپس کر دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتا ہے تو زمین بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، آسمان بھی اس کا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہی ایک حالات ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہے. دنیا میں 57 ملک ہمارا 140 کروڑ سے زائد آج ہماری آبادی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں اگر کہیں پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دوسرا مسلمان اس کو اپنا جسم سمجھ کر اس تکلیف کا احساس کرتے. مگر یہاں ایک سماج، ایک محلے، ایک گاؤں، ایک خاندان کا بھائی ایک نہیں ہوتا تو جائے کہ 57 ممالک یا پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک نظریہ، ایک فکر کا کیا کہنا. ایک طویل عرصہ گزر گیا جب
दुनिया मान चुकी थी कि दुनिया को तबाही से इस्लाम बचाता है, आज वही दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को इस्लाम तबाह करता है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि दुनिया को हया का पैगाम इस्लाम ने दिया है, आज वही दुनिया मान रही है कि बेहयाई फैलाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज मुसलमानों ने अदा किया है। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का कलमा पढ़ता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आज हम अपने आप पर मुहासबा करें कि हम नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और झूठ बोलते भी नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा झूठा भी नजर आ रहे हैं। एक जमाना था जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का कलमा पढ़ता है वो किसी पर अत्याचार नहीं करता है, आज कलमा भी पढ़ते हैं और अत्याचारी में भी हमारा जवाब नहीं है।